اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف تحیت وسلام۔ آج پاکستان میں عید سعید غدیر کا دن ہے۔ آپ تمام سننے والے مؤمنین کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہیں خداوند متعال اس عید عظیم کے صدقے ہمیں معرفت عطا فرمائے، اپنا عرفان حقیقی عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو کتاب گلشن احباب در سیر و سلوک اولی الالباب کے مضامین پر جاری تھی۔ اس کتاب سے ہم بیان کر رہے تھے کہ کتاب کے مصنف نے ایسے افراد کی رہنمائی کی ہے جو عرفان الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ سید علی آغا قاضی طباطبائی، مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسی شخصیات کو انہوں نے اپنا رول ماڈل قرار دے رکھا ہے۔ چونکہ ان ہستیوں نے خود کو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات میں ذوب کر دیا تھا، اب چونکہ ہم نے حضرات اہل بیت کی زندگی کو عملی طور پر مشاہدہ نہیں کیا، ان ہستیوں کے بارے میں ہم نے بہت سنا ہے، انہیں دیکھا ہے، انہیں اعمال انجام دیتے ہوئے دیکھا ہے، یا مختلف مقامات پر ان کی ویڈیوز، ان کے بیانات ہمیں مل جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم ان کے کردار پر اگر ان کے نقش قدم پر چلیں تو یقینی بات ہے کہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات کو اپنے وجود میں احیاء کرنے کا مصداق بن سکتے ہیں۔ لہٰذا ایسے افراد کو جنہوں نے رول ماڈل قرار دے رکھا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان افراد کے ذریعے سے اہل بیت کی سیرت و تعلیمات پر عمل کریں، تو ان افراد کی رہنمائی کے لیے اس کتاب کے مصنف نے سیر و سلوک کی تعلیم کو جو ہے وہ ایک کتاب کی صورت میں بیان کیا۔ یہ وہ عرفان ہے جسے ہم عرفان شیعی فقاہتی کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی ایسا عرفان جو مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے، جسے شیعہ فقہا نے اہل بیت کی تعلیمات سے ہم تک پہنچایا ہے۔ لہٰذا اس کتاب کے مصنف بیان کر رہے تھے کہ انسان سالک کی زندگی میں قبض و بسط کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے۔ قبض کے وہ عوامل جو انسان کے خود اپنے اختیار میں ہیں، اور انسان ان عوامل کو اگر اپناتا ہے تو انسان کی زندگی میں بندش ایجاد ہو جاتی ہے۔ مصنف ان عوامل کو بیان کر رہے تھے۔ پہلا عامل عاق الوالدین تھا، اور دوسرا عامل دوسروں کو اذیت پہنچانا، تکلیف پہنچانا۔ مصنف کی عبارت میں کچھ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ بسا اوقات انسان مذاق میں اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے چاہنے والوں کو بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی عناد کے، بغیر کسی دشمنی کے، اپنی زبان سے بغیر کسی قصد کے کچھ ایسے کلمات جاری کر دیتا ہے جس سے ہمارے اس عزیز کو، اس دوست کو، اس رشتہ دار کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور یہ انسان جو ایسے کلمات کو اپنی زبان سے نادانستہ طور پر بغیر کسی قصد کے جاری کرتا ہے، اس انسان کے لیے اس کی زندگی میں بندش ایجاد ہو جاتی ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اچانک محسوس کرتا ہے کہ اس کے وجود پر ایک بوجھ آ چکا ہے۔ یہ بوجھ در واقع اسی بندش کا ہے، اسی قبض کا ہے۔ یہ کیفیت وہ اب ختم کرنا چاہتا ہے۔ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نماز اس کی یہ کیفیت کو ختم نہیں کرتی ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا چاہتا ہے، تلاوت کرتا ہے تو یہ کیفیت اس کی برطرف نہیں ہوتی ہے۔ مسجد میں چلا جاتا ہے، امام بارگاہ میں چلا جاتا ہے، مجلس عزا میں چلا جاتا ہے، یہ کیفیت، یہ بوجھ جو انسان کے وجود پر ہے، یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اس کے دوست احباب اسے کہتے ہیں کہ بھئی آج تم بہت ہی افسردہ ہو، بہت ہی جو ہے وہ تمہاری ایک حالت جو ہے وہ پہلے کی طرح جیسے تم حشاش بشاش ہوا کرتے تھے، آج تمہاری وہ کیفیت نہیں ہے، چلو ہم تمہیں کسی پارک لے چلتے ہیں، کسی باغ میں لے چلتے ہیں تاکہ تمہاری طبیعت تھوڑا صاف ہو جائے، حشاش بشاش ہو جاؤ۔ یہ باغ جاتا ہے تب بھی اس کی وہ طبیعت بحال نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں چلو تمہیں کسی کے گھر دعوت پہ لے چلتے ہیں، شاید مؤمنین کے اطعام سے، مؤمنین کو دیکھنے سے، ان کی زیارت کرنے سے تمہاری یہ قبض کی کیفیت برطرف ہو جائے، لیکن یہ کیفیت برطرف نہیں ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں چلو ہم تمہیں حرم مطہر لے چلتے ہیں، چلو ہم تمہیں بیت اللہ لے چلتے ہیں، شاید تمہاری یہ
کیفیت برطرف ہو جائے، لیکن اس کی یہ کیفیت برطرف نہیں ہوگی۔ یہ کیفیت ایجاد ہوئی ہے انسان کے اس زبان سے جاری ہونے والے کلمات کے نتیجے میں۔ لہٰذا جب تک انسان اپنے اس دوست کو، اس عزیز کو، اس رشتہ دار کو جسے اس نے رنجیدہ کیا ہے، جسے اس نے تکلیف پہنچائی ہے، جب تک انسان اسے راضی نہیں کرتا، یہ انسان حشاش بشاش نہیں ہوگا۔ اس انسان کی وہ قبض کی کیفیت جو اس کے خود کے ہاتھوں ایجاد ہو چکی ہے، وہ کیفیت برطرف نہیں ہوگی۔ عبادت میں دل نہیں کرے گا، اللہ سے راز و نیاز کرنے میں دل نہیں کرے گا، زیارت کرنے کو دل نہیں کرے گا، تلاوت کرنے کو دل نہیں کرے گا، اور اگر کر بھی رہا ہے تو وہ نصیب جو اسے ان اعمال سے حاصل ہونا تھا وہ اسے حاصل نہیں ہو رہا۔ لہٰذا اس کتاب کے مصنف یہ بیان کر رہے ہیں کہ سالک اللہ کو کوئی ایسا مزاح، کوئی ایسا کلمہ اپنی زبان سے جاری نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ یعنی اگر تو وہ کسی کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے کلمات ادا کر رہا ہے تو پھر تو یہ فعل حرام ہے، لیکن یہاں مورد بحث یہ ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا، مذاق میں اس کے منہ سے کچھ ایسے کلمات نکل گئے جس سے اس کے دوست کو، عزیز کو، رشتہ دار کو تکلیف پہنچی ہے۔ یہاں اس کتاب کے مصنف ایک ایسے موضوع کو چھیڑنا چاہ رہے ہیں جو ہمارا بہت ہی مبتلا بے مسئلہ ہے، اور وہ گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ سلوک اور انہیں تکلیف پہنچانے کا مسئلہ ہے۔ خداوند متعال سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو عورتوں پر سرپرستی حاصل ہے۔ قوام یعنی کسی کا کسی دوسرے کی سرپرستی رکھنا۔ تو یہاں بطور معمول مرد جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، گھر کا سرپرست ہوتا ہے، تو مرد کو بیوی پر اور بچوں پر برتری حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، استعلاء حاصل ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد جو دل چاہے گھر میں آ کر کرے، بیوی کو اذیت کرے، بچوں کو اذیت کرے، مار کٹائی کرنا شروع کر دے؟ کیا اس قوام کا یہ مطلب ہے؟ نہیں عزیزان محترم، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اور سوال کہ کیا یہ قاعدہ کلی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کیا مرد ہی گھر میں سرپرست ہوتے ہیں؟ جبکہ ہم بالوجدان دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں بعض خواتین بھی ایسی ہیں کہ جو قوام کا مصداق رکھتی ہیں، یعنی گھر کی سرپرست در واقع خاتون ہے، وہ محنت کرتی ہے، مزدوری کرتی ہے، کمائی کرتی ہے، گھر کا خرچ اٹھاتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، تو در واقع یہاں خاتون ہے کہ جو اپنے شوہر کی بھی کفالت کر رہی ہے، اپنے بچوں کی بھی کفالت کر رہی ہے۔ لیکن یہ طرز زندگی اگرچہ قرآنی تعلیمات اور اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، یعنی حقیقت یہ ہے کہ مرد کو قوام ہونا چاہیے اور سرپرست ہونا چاہیے، لیکن یہاں برعکس ہے۔ لیکن بالفرض اگر خاتون قوام ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتون جو چاہے کرے؟ باہر سارا دن جو ہے وہ نوکری کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے، زحمت کر رہی ہے، پیسہ کما رہی ہے، اب گھر آ کر وہ روب جھاڑنا شروع کر دے، مرد کو جو ہے وہ برا بھلا کہنا شروع کر دے، اسے تانے دینا شروع کر دے کہ تم کماتے نہیں ہو، یا تمہارے پاس جو ہے وہ سہولیات زندگی موجود نہیں ہے، یا بچوں کو مار کٹائی کرنا شروع کر دے، ان کے ساتھ نازیبا کلمات سے انہیں مخاطب کرنا شروع کر دے، کیا عورت کو یہ اختیار حاصل ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ نہ مرد کو یہ اختیار حاصل ہے، نہ یہ عورت کو اختیار حاصل ہے۔ یہاں ایک سوال جو بعض مؤمنین پوچھ سکتے ہیں کہ یا حتیٰ خواتین یہ سوال پوچھ سکتی ہیں کہ خداوند متعال نے مردوں ہی کو کیوں سرپرست قرار دیا ہے، کیوں خواتین کو سرپرست قرار نہیں دیا؟ ہمارے معاشرے میں بعض خواتین ایسی ہیں جو صنف آہنین سے تعلق رکھتی ہیں، بہت ہی محنت کرتی ہیں، بہت ہی سخت جان ہوتی ہیں، بہت ہی مشقت والی نوکری کیا کرتی ہیں۔ تو یہاں عزیزان محترم آپ اس مطلب کو مد نظر رکھیں کہ الہی قانون اور معاشرتی قانون بھی ہمیشہ جب قانون بنایا جاتا ہے تو معاشرے میں موجود طبقہ غالب کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون تدوین کیا جاتا ہے۔ خداوند متعال کے قوانین بھی اسی طرح سے ہیں کہ معاشرے میں اکثریت جو ہے وہ مردوں کی ہے جو گھر کے سرپرست ہوتے ہیں۔ چند انگوش شمار ایسے خاندان ہوں گے، ایسے موارد ہوں گے کہ جہاں خواتین گھر کی کفیل ہیں، خواتین کو گھر کی کفالت اور سرپرستی حاصل ہے، لیکن معاشرے میں 99% جو طبقات اور خاندان ہیں ان میں مردوں ہی کو گھر کی سرپرستی حاصل ہے۔ لہٰذا اسی
قاعدہ عموم کو مد نظر رکھتے ہوئے الرجال قوامون علی النساء کا قاعدہ خداوند متعال نے بیان کیا ہے۔ اب یہاں مرد جو ہے وہ گھر کا سرپرست ہے، اس کی بیوی زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ مرد صبح جاتا ہے محنت مزدوری کر کے، شام کو جب گھر آتا ہے بیوی پر جب اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ اب بطور مثال اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم تو بہت ہی بدصورت ہو، بالکل خوبصورت نہیں ہو، اور میرا اصلاً دل نہیں کرتا تمہاری شکل کو دیکھنے کو، اے کاش میں تم سے شادی نہ کرتا اور کسی اور بہتر خاتون سے شادی کر لیتا۔ بالفرض اگر مرد آ کر گھر میں عورت کو اس انداز میں مخاطب کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے مرد کے لیے، شوہر کے لیے ایسے کلمات کو زبان پر جاری کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہی خاتون اگرچہ مرد کی نظر میں بدصورت ہے یا زیادہ خوبصورت نہیں ہے یا زیادہ حسین و جمیل نہیں ہے، لیکن بالاخر ہے یہ اس کی بیوی ہے، اس نے اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اپنے سوچ سمجھ کے مطابق اس سے نکاح کیا ہے۔ اب اگر اس کے اوپر اس کو سرپرستی حاصل ہے تو اس کا وظیفہ یہ ہے کہ یہ اس کا خیال رکھے۔ یہی عورت سارا دن گھر میں کام کاج کرتی ہے، سلائی کڑھائی کرتی ہے، برتن دھوتی ہے، کھانا پکاتی ہے، مختلف امور کو انجام دیتی ہے اور گھر کی سرپرستی کو انجام دیے ہوئے ہے یہ خاتون دروا کے گھر میں مرد کی غیر موجودگی میں۔ اب اس کی خواہش ہے کہ جب اس کا شوہر صبح سے جو شام کو آتا ہے، صبح گیا ہے شام کو آیا ہے، تو آ کر اس سے اچھے انداز میں گفتگو کرے، اس سے ملائمت کے ساتھ گفتگو کرے، اس کی تعریف کرے، اس نے جو دن بھر محنت کی ہے، دن بھر کام کیا ہے، اس کام کی تعریف کرے کہ تم نے کتنا اچھا کام کیا۔ لیکن مرد حضرات بطور معمول غالب دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ آتے ہیں اور گھر میں آ کر جو تمام دن بھر کی جو ان کی تھکاوٹ ہے اس کو اپنی زبان سے جو ہے وہ گھر کے افراد پر نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلاً بیوی کو کہتے ہیں میرے کپڑے استری کیوں نہیں کیے، آج کھانا ٹائم پر کیوں نہیں پکا ہے، کھانا پکا ہے تو اس میں مرچیں کیوں زیادہ ہو گئی ہیں، نمک کیوں زیادہ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو دروا کے مرد تھکا ہوا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ خاتون کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائے، اذیت کرے یا جان بوجھ کر، اگر جان بوجھ کر کرے تو یہ تو کہا فعل حرام ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی زبان سے ایسے کلمات عادتاً یا تھکاوٹ کی وجہ سے جاری ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کلمات اس کے لیے قبض کی کیفیت کو ایجاد کریں گے۔ کیوں؟ چونکہ خداوند متعال نے مرد کو اور عورت کو جو میاں بیوی کی حیثیت میں موجود ہیں، خداوند متعال نے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں بیان کر دیا ہے عاشروہن بالمعروف، کہ مرد کا وظیفہ یہ ہے کہ عورت کے ساتھ آ کر گھر میں انصاف کے ساتھ، نیکی کے ساتھ جو ہے وہ معاشرت کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ مد مقابل عورت کا بھی یہ وظیفہ ہے کہ وہ مرد کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرے۔ پس جیسے مرد کا عورت پر حق ہے، عین اسی طرح سے عورت کے بھی مرد پر حقوق ہیں، اور دونوں کا یہ وظیفہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رفتار کریں۔ بس اوقات ہمارے معاشرے میں چونکہ ہم لوگ فقہی مسائل کو، دینی احکام کو، دینی تعلیمات کو نہیں سمجھتے ہیں، اس وجہ سے شرعی مسائل کی رعایت نہیں کرتے ہیں، الہی قوانین کی رعایت نہیں کرتے ہیں، اور اپنے عمل سے، اپنی گفتار سے، اپنے کلام سے، اپنی رفتار سے میاں بیوی کو، بیوی شوہر کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ یہ تکلیف دینا اگر جان بوجھ کر ہے تو فعل حرام ہے اور پھر بھی قبض کا باعث ہے، لیکن اگر نادانستہ طور پر ہے، یعنی نہیں چاہتے اذیت کریں لیکن اذیت پہنچا رہے ہیں، تب بھی یہ عمل جو ہے وہ قبض کا باعث ہے، انسان کی زندگی میں بندش ایجاد ہوگی۔ اب جتنی کوشش بھی کر لیں اس بندش کو ختم کرنے کی، یہ بندش انسان کی زندگی سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حرم جاتا ہے، دعا کرتا ہے، مسجد جاتا ہے، عبادت کرتا ہے تاکہ یہ بندش ختم ہو، یہ بندش ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے، قبض کی اس کیفیت کو ختم کر کے اپنے لیے بسط کی کیفیت کو، گشائش کی کیفیت کو ایجاد کرنے کے لیے انسان کا یہ وظیفہ ہے کہ جسے ناراض کیا ہے اسے راضی کرے، اسے راضی کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے کہ اے میرے پروردگار، میں نے جو اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوست کو، اپنے عزیز کو، اپنے رشتہ دار کو ناراض کیا اپنی زبان سے یا اپنے طرز عمل سے، میں اس ناراض کرنے کی عمل کی بابت تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ جب انسان نے جو ہے وہ اپنے
ناراض شدہ عزیز کو، دوست کو، رشتہ دار کو، بیوی کو، بچوں کو راضی کر لیا، خدا کی بارگاہ میں بھی استغفار کر لی، اب خداوند متعال اس انسان کے لیے بسط کی کیفیت کو، گشائش کی کیفیت کو ایجاد کرے گا۔ یہ وہ مطلب ہے جو اس کتاب کے مصنف نے یہاں بیان کیا، اور انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں اگلا مطلب جو انسان کی زندگی میں بندش کی کیفیت ایجاد کرتا ہے وہ ہے موسیقی۔ موسیقی کے موضوع پر ہم اس سے پہلے تفصیلاً آپ کی خدمت میں گفتگو کر چکے ہیں، لیکن کل بھی مختصراً موسیقی سے حاصل شدہ بندش کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ دعاگو ہیں خداوند متعال ہمیں قبض کے ان عوامل جو انسان کے زندگی میں بندش ایجاد کرتے ہیں، ان عوامل کو سمجھنے اور ان کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ان سے اجتناب کر کے ہم عرفان الہی کو حاصل کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔